سید روح الامین لسانی ادبی تناظر۔ یہ دستاویز سید روح الامین کی زندگی، ان کی ادبی اور اردو کی خدمات کی داستان ہے، جو ثمینہ رشید نے مقالہ کی صورت میں قلم بند کی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ثمینہ رشید نے اپنے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں۔ اس کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 28 اگست 1992 ہے۔ ان کا آبائی وطن جڑاں ضلع فیصل آباد اور ان کی تعلیم ایم اے اردو ایم فل ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے خود ثمینہ رشید رقم طراز ہیں۔ وہ روح الامین اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے جو کچھ کہتی ہیں، ان کی زبانی اب سنیے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، جس کے فضل و کرم سے میں ایم فل اردو کے مقالے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہوئی۔ ایم فل کے دوران جب مقالہ تھیسس لکھنے کا وقت آیا تو میرے لیے سید روح الامین کی ادبی خدمات کا موضوع منتخب ہوا۔ انتہائی محنت اور قابل استاد جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری میرے نگران مقرر ہوئے۔ سید روح الامین نے اردو زبان کے فروغ کے لیے جو قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ اردو سے بے لوث محبت کرنے والے شخص ہیں۔ ان کی کتابیں اردو ہے جس کا نام اردو ایک نام محبت اور اردو بطور ذریعہ تعلیم قابل ستائش ہیں۔ سید صاحب کی تحریروں میں اسلام، پاکستان اور اپنی قومی زبان اردو سے محبت نمایاں ہے۔ سید صاحب وسیع المطالعہ ہونے کے علاوہ ذہین اور باصلاحیت انسان ہیں۔ انہوں نے ذاتی پسند اور ناپسند کی بجائے معیار کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں اردو زبان میں سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس مقالے کی مدد سے بہت سے لوگ سید روح الامین کی زندگی کے ان گوشوں سے بھی واقفیت حاصل کریں گے جو اب تک عام قاری کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اس تحقیقی مقالے کی اہمیت یہ ہے کہ سید روح الامین کی علمی ادبی شخصیت کو تحقیق کے جدید پیمانوں کے مطابق منظر عام پر لایا جائے اور ان موضوعات سے بھی آگاہی حاصل ہو جو سید روح الامین کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ اس تحقیقی مقالے سے ان حالات و واقعات کو جاننے کا موقع بھی ملے گا جن میں سید روح الامین کی شخصیت پروان چڑھی۔ سید صاحب کی فکر و نظر نے معاشرے اور ادب پر گہرے اثرات چھوڑے، لہٰذا عصری حالات اور وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ایسی شخصیت کو دائرہ تحقیق میں شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ نئے آنے والے قارئین حقائق تک رسائی حاصل کریں۔ ثمینہ رشید آگے لکھتی ہیں، سید روح الامین ایک محقق، کالم نگار اور مرتب بھی ہیں۔ ان کی اردو زبان کے حوالے سے تقریباً 12 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کے مضامین کے چناؤ میں ایک خاص تناسب اور تنوع نظر آتا ہے۔ ان کی کتابیں علمی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، لہٰذا ان تخلیقات کو منظر عام پر لانے والے محقق و نقاد کو متعارف کرانا اتنا ہی ضروری تھا جتنا تخلیقات کو بطور محقق، نقاد، کالم نگار، مدون اور مدیر ہونے کے ناطے ان کے ادبی کارناموں کا ذکر نہایت اہم تھا، جس وجہ سے سید روح الامین کی ادبی خدمات کے موضوع پر کام کر کے ان کے فن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ثمینہ رشید لکھتی ہیں، اس مقالے کو 4 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول سید روح الامین کے حالات زندگی کے عنوان سے ہے۔ اس میں سید صاحب کے خاندانی پس منظر، پیدائش، تعلیم و تدریس اور ادبی زندگی وغیرہ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ باب دوم میں ان کی اردو زبان کے حوالے سے کتب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سید روح الامین چونکہ کالم نگار بھی ہیں، باب سوم میں ان کی کالم نگاری کے بارے میں جائزہ لیا گیا ہے۔ وہ روزنامہ نوائے وقت میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کالموں کو کتابی شکل میں چھاپ دیا ہے۔ اور باب چہارم میں اردو زبان کے علاوہ ان کی دیگر تصانیف کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے آگے ثمینہ رشید روح الامین صاحب کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے مزید رقم طراز ہیں کہ مقالے کے آغاز میں مجھے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کے فضل و کرم سے مقالہ مکمل کرنے میں کامیابی ہوئی۔ اس مقالے کی تکمیل کے سلسلے میں اپنے شعبے کے تمام اساتذہ کرام کی
دلی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ ان کی شفقت و محبت میرے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ خصوصی طور پر میں اپنے نگران مقالہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کی دلی طور پر ممنون اور احسان مند ہوں، جنہوں نے خاکہ سازی سے لے کر تکمیل مقالہ کے ہر مرحلے میں میری مدد اور رہنمائی کی اور میری غلطیوں کی بھی نشاندہی فرمائی تاکہ میں بہتر طور پر کام کر سکوں۔ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کی محبت و شفقت میرے ساتھ رہی اور جنہوں نے ہر مشکل اور پریشانی میں میرا ساتھ دیا۔ میرا یہ تحقیقی سفر ان کی دعاؤں کی وجہ سے مکمل ہوا۔ میں خاص طور پر جناب سید روح الامین صاحب کی تہ دل سے ممنون ہوں، جنہوں نے اس تحقیقی سفر میں میری بہت مدد کی۔ اپنی تمام کتب کے ساتھ ساتھ وہ تمام رسائل، مقالے اور میگزین بھی مجھے مہیا کرتے رہے جن میں ان کے بارے میں لکھا اور تمام اہم دستاویزات مجھے ارسال کی۔ اس طرح مقالے کو میں نے اپنی بساط بھر محنت سے تکمیل تک پہنچایا۔ ثمینہ رشید آخر میں لکھتی ہیں کہ آخر میں امید کرتی ہوں کہ اہل علم حضرات میری غلطیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائیں گے۔ اس کتاب کا خوبصورت ٹائٹل آپ نے تھمب نیل میں دیکھ لیا ہے۔ بیک پیج پہ ثمینہ رشید کی تصویر لگی ہوئی ہے اور جو اظہار خیال کیا گیا ہے اس کتاب کے بارے میں، اس میں بیک پیج پہ پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل نے کیا ہے، اندرونی صفحات پر ڈاکٹر علی صدیقی نے اور ایک ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے بھی اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے۔ بیک پیج کے اندرونی صفحے پر اس کتاب کی قیمت 700 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ اس کتاب کے صفحات ہیں 264۔ اللہ حافظ۔